ایک سعید بن عامر جوان، تقریباً ان کی 26-27 سال کی عمر تھی، مشہور تھا پورے مکہ میں ان کی طرح کوئی خوشبو نہیں لگاتا، بہت مہنگی خوشبو، بہت مہنگے لباس پہننے والے، عمدہ زندگی گزارنے والے، مقام تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے آج، مکہ والوں کی بھیڑ جمع تھی، وہ بھیڑ دیکھنے کے لیے یہ بھی گئے ہوئے تھے۔ کیا تھا اس بھیڑ میں؟ یہی جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور ان کے کان کاٹے جا رہے تھے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا جا رہا تھا، ان کے جسم کا مسئلہ کیا جا رہا تھا، اور ان پر مکہ والے کھڑے ہو کر پتھر مار رہے تھے، یہی دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع تھی۔ اسی بھیڑ کا ایک حصہ سعید ابن عامر، جوان، بڑے پیسے والا، بڑے خاندان والا، وہ قریب جا کر کے پوچھا ابو جہل سے انہوں نے کہ وجہ کیا ہے، اس کو کیوں مار رہے؟ کیا بہت بڑا پاپ کیا اس نے؟ ان کو تو پتا نہیں تھا کہ مکہ کے حالات میں کیا چیزوں کی تبدیلی آئی ہے۔ اکثر مالداروں کا حال یہی ہے، ہم بھی دیکھیں پوش ایریے میں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں رہتا بقرعید کب آتی ہے، عید الفطر کب آتی ہے، ان کو تو وہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے۔ بڑے بڑے پیسے والوں کا حال یہی ہے۔ تو یہ سعید ابن عامر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا پاپ کیا اس نے، کیا بہت بڑا کوئی بڑے گھر کا ڈاکہ مارا ہے، چوری کیا ہوا ہے بہت بڑا؟ ابو جہل نے کہا ہنس کر کے، نہیں، یہ صحابی ہو گیا، دین چھوڑا ہوا آدمی ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر یہ آ گیا ہے۔ تو سعید ابن عامر نے پوچھا وہ کیسا دین ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مان نہیں رہا ہے اور آپ سب مار رہے ہیں اس کو، سب مار رہے ہیں؟ تو کئی لوگوں سے پوچھا، بھیڑ بھاڑ میں تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ دور سے انہوں نے خبیب ابن عدی کو دیکھا۔ خبیب ابن عدی وہ ہے جو سینکڑوں کی بھیڑ میں اکیلے کھمبے سے بندھے ہوئے ہیں، جن کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں اس پوری بھیڑ میں سب بھگدڑ میں تھے، جلد بازی میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے تماشوں میں کوئی کسی کو ٹائم بھی نہیں دیتا، جلدی پوچھتا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی جواب دیتا ہے۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں پوری بھیڑ میں سب مصروف تھے، سب بے چین تھے، پرسکون چہرہ صرف خبیب ابن عدی کا تھا۔ جس کو مارا جا رہا ہے اس پر سکون ہی سکون ہے، مارنے والے تو بے چین ہیں سب۔ یہ سعید ابن عامر کہتے ہیں یہ کس لیے مار کھا رہا ہے؟ اور اس کے بعد غور سے ان کی طرف دیکھے تو ان کی نظریں ان کی نظروں سے ملی، خبیب ابن عدی کی، اور پھر مسکراتے ہوئے دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی ان کے عربی کے کچھ شعر ہیں حضرت خبیب ابن عدی کے، جو اپنے شہادت سے پہلے انہوں نے کچھ شعر کہے تھے، وہ سعید ابن عامر نے سنے تھے، اور اسی بات سے ان کے دل میں، یہ تماشا دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن اس تماشے نے ان کو بدل دیا۔ وہ آئے گھر اور دن بھر یہی سوچتے رہے کہ آخر ان کو مارا کیوں گیا۔ رات کو سوئے تو خواب میں خبیب ابن عدی کو بھی دیکھا، اور پھر اپنے ہی من میں پوچھنے لگے کہ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی گئی۔ خبیب ابن عدی نے کہا، جس کو اقبال یوں کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے بے فکر ہو جاتا ہے وہ بندہ جس کو محبت مصطفیٰ کی لذت ملتی ہے۔ اب کون کیا کہہ رہا ہے، کون کہاں لے جا رہا ہے، کیسے گھسیٹ رہا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، ایک بار وہ لذت جس کو مل جائے، وہ لذت آشنائی، حضور سے محبت۔ خبیب ابن عدی کی یہ بات پر سعید ابن عامر صبح بیدار ہوئے اور اس کے بعد کہا مجھے جلدی سے اس حبیب کے پاس لے چلو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوئے۔ تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے اور خود ایک بہت بڑے مالدار۔ اب سنیے، زندگی بدلتی چلی گئی، اور پھر حضور کے زمانے کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ، فاروق اعظم کا زمانہ، جب ان کی عمر 40 کے قریب آس پاس تھی، 35-40، ابھی جوانی پوری شباب پر ہی رہی، اس وقت ان کو ملک شام میں کسی علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ سعید ابن عامر کو گورنر بنایا گیا۔
گورنر بنانے کے 6 مہینے کے بعد ہی علاقے کے لوگوں نے شکایت کی امیر المومنین عمر بن خطاب سے، وقت کے گورنر کی، وہاں کے گورنر کی شکایتیں آئی. وہ شکایتیں بھی سننے کے قابل ہیں. ایسی شکایتیں آئی سعید ابن عامر کے بارے میں. حضرت عمر فاروق بہت ان سے محبت بھی کرتے تھے. کہا آپ نے جس کو گورنر بنایا ہے وہ تو ایسا ہے کہ جب ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو 8 دن میں ایک بار غائب ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں رہتا، چھٹی کر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کے بعد دن میں اتنا حصہ یہ ہمارے معاملات سنتا ہے، رات کو اگر کچھ بھی مسئلہ ہو تو یہ دیکھتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یہ شکایتیں تھی، کیونکہ پبلک ڈیمانڈ تو یہی ہے 24 گھنٹے ہونا چاہیے. تو سعید ابن عامر کی ایسی کچھ شکایتیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے آئے معلوم کرنے کے لیے کہ ان کی شکایتیں کیا ہیں. تو جب سارے لوگوں نے شکایت کی تو سعید ابن عامر کو بلایا اور کہا تمہارے بارے میں یہ باتیں ہیں، کیا جواب دیتے ہو؟ وہ سر جھکائے اور کہا پہلی بات تو یہ ہے دن میں میں ان کے معاملات سنتا ہوں، پوری رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہوں، میرے پاس دوسرا وقت نہیں، اور میں اپنے رب کے حضور جب کھڑا ہوتا ہوں تو انسانوں سے بے تعلق ہو جاتا ہوں. دوسری بات تم 8 دن میں ایک بار غائب ہو جاتے ہو. یہ بات ہے پتے کی میرے عزیزوں. وہ شرماتے ہوئے کہتے ہیں اس کا جواب نہ لیں تو اچھا ہے. کہا نہیں جواب تو دو اس کا. سعید ابن عامر کہتے ہیں یا امیر المومنین میرے پاس صرف ایک جوڑا لباس ہے، 6 دن تک پہنتا ہوں، 7ویں دن نکال کر کے دھوتا ہوں تو میرا سطر پورا نہیں ڈھکتا. جب لباس دھل کر کے سوکھ جاتا ہے تب میں پھر پہن لیتا ہوں. میرے پاس ایک لباس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لوگوں کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ سب ٹپکنے لگ گئے کہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ تم جانتے ہو جس سعید ابن عامر کی یہ حالت آج تم دیکھ رہے ہو، میں نے مکہ میں اس کی جوانی بھی دیکھی ہے، مکہ میں اس کی جوانی دیکھی ہے. ارے یہ جس راستے سے چلتے لوگ کہتے یہاں سے سعید ابن عامر گیا ہے، یہ حالات تھے ان کے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ایسا بدل دیا. تماشے کہاں ہیں، بے حیائیاں کہاں ہیں، وہ دنیا کہاں ہے، سب کچھ ختم ہو گئی. وار دی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین.